میں سب سے پہلے میلاد مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے جملہ ممبران کو اس سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کی سعادت پانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی نسبت اور محبت سے انہوں نے مجھے حکم دیا اور حضور علیہ السلام کی میلاد پاک میں آپ سب سے کچھ عرض کرنے کی سعادت کا موقع عطا کیا۔ جیسا آپ نے سنا، میرا اپنا پروگرام بھی تھوڑا سا 12 بجے کے قریب ہی حاضر ہونے کا تھا اور بھرپور جو آپ کا پروگرام ہے اس میں شرکت کا ہی ارادہ تھا، لیکن ہمارے ایک دوست نے محفل میلاد مصطفیٰ کریم اپنے والد گرامی کے ختم پاک کے سلسلے میں منعقد کی اور ہمارے محترم سیکرٹری صاحبان اور دیگر ہمارے افسران نظام کی تشریف آوری تھی، تو اس وجہ سے میرے لیے تھوڑا ضروری ٹھہرا کہ میں بر وقت وہاں پہنچوں۔ تو ان کا شکریہ، میں نے ان سے گزارش کی تو انہوں نے میری گزارش کو قبول کیا اور مجھے میری گزارش کے مطابق تھوڑا پہلے وقت دے دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مقصود چونکہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی بھی وقت حاضری ہو تو سعادت سے کم نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ، اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ محبوب آپ ان کو دعوت فکر دیں، ان کو پیغام حق سنائیں، اپنی رسالت کا اعلان کریں اور انہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ وہ آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو بتانے سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ کہیں اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے جنت کا ذکر کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جنت کے باغات کا ذکر کیا ہے، جنت کی آسودگی کا ذکر کیا ہے، جنت میں دودھ شہد کی نہروں کا ذکر کیا ہے، حور و غلمان کا ذکر کیا ہے، ہر قسم کے دکھ رنج سے نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس آرام اور جس آسودگی اور جس عیش و عشرت کے لیے انسان دنیا میں بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کے اکٹھا کرنے میں وہ حلال و حرام، دین، اللہ کی اطاعت کو پس پش ڈال دیتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی کو آسودہ کر لوں۔ رب کائنات نے وہ ساری نعمتیں اس سے کہیں بہتر انداز میں بندے کو بتائی ہیں کہ اگر تو میرا کہنا مان لے گا اور میرے حبیب کے کہنے پہ چلے گا تو جن دنیا کی چیزوں کے لیے تو پاگل ہو رہا ہے، ہم تمہیں اس سے کہیں بہتر یہی چیزیں جنت میں دے دیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔
انسان کے لیے، لوگوں کے لیے شہوات کی محبت، عورتوں کی، اولاد کی، سونے چاندی کی، بزنس کی، مال و متاع کی، مختلف طرح کی اچھی سواریوں کی، اس زمانے میں گھوڑے، خچر، اونٹ، اور آج کے زمانے میں لیٹسٹ ماڈلز کی گاڑیاں اور کاریں، والانعام، دیہاتی لوگوں کے لیے چوپائے، جانور، زمین، فصلیں، وڈیرا پن، چودھری پن، یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان میں کشش رکھی ہے. ان چیزوں کو انسان کی نظر میں آراستہ کیا ہے، اور آراستہ اس لیے کیا ہے کہ اگر ان میں کشش نہ ہو تو نظام زندگی نہ چلے. یہ یاد رہے، نظام زندگی کو چلانے کے لیے ان میں کشش ہے، مقصود مدعا ان کو اکٹھا کرنا نہیں. رب کائنات نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. اور آگے فرمایا قل اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، محبوب آپ ان کو فرمائیں کہ کیا میں تمہیں یہ جو چیزیں گزری ہیں ان سے بہت بہتر نہ بتا دوں، تمہیں بہت اچھی نہ بتا دوں؟ وہ اچھی چیزیں کیا ہیں؟ جنت کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. اب توجہ طلب بات ہے، دنیا میں شہوات کی محبت اور اگر کوئی اسے کنٹرول رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق رہتا ہے، اس کا انعام یہ ہے کہ تم نے دنیا میں میری رضا کے لیے میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدکاری سے روکا ہے، آج تجھے اس کے بدلے میں تجھے جنت کی حوریں عطا ہیں. سبحان اللہ. ایک فلسفہ یہ ہے کہ تو نے دنیا میں بدکاری کو چھوڑا، زنا کو چھوڑا، اور دنیا کی عورت کی کشش سے تو بچ کر میرے ڈر کی وجہ سے تو باز آ گیا، تجھے اس کے انعام میں تجھے جنت کی حوریں عطا ہیں. سبحان اللہ. یہ اس کی لاجک ہے. تو نے دنیا میں شراب چھوڑی، میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے تو نے دنیا کی شراب جو فساد کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے، جو نجس ہے، تو نے اسے چھوڑا ہے. اب ہم تمہیں جنت میں پاکیزہ شراب دیں گے. شراب طہورا دیتے ہیں تجھے. دنیا میں تو نے حرام مال سے بہت اچھا گھر کوٹھی بنانے سے تو بچا رہا، اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو نے حرام کی طرف منہ نہیں کیا اور حرام سے دنیا کا گھر نہیں بنایا، تو وہاں باز رہا. آج تمہیں جنت میں ہم جنت کے محلات اس کے بدلے بڑا حاضر قیاس. یہ جنت کی نعمتوں کا ایک ریلیشن ہے کہ جب بندہ دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، حدود کی پابندی کرتے ہوئے دنیا کی حرام چیزوں سے بچتا ہے، رب اس سے بہتر وہی چیزیں جنت میں اس کے لیے بطور انعام اس کا. یہ پوری سٹڈی ہے اس کے اوپر، پوری سمجھنے والی اور قرآن کے اس فلسفے کو من میں اتارنے والی یہ بات ہے جو انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالتی ہے. تو قرآن پاک نے بندوں کو سمجھانے کے لیے اور دین کی طرف بلانے کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، حضور کے اسوہ اور حضور کی اتباع پر آمادہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جنت کا ذکر کیا ہے. کیوں؟ کچھ لوگوں کی طبیعت لالچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بزنس مین ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کیلکولیٹ کرتا ہے. بس وہ شادی میں جائے تو بھی بزنس کا سوچ رہا ہوتا ہے،
وہ کسی مرض پہ جائے تو بھی اسی کا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کسی جگہ بھی جائے اس کی کیلکولیشن اس کے بزنس کے گرد چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے کس کے برابر بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ ریلیشن بڑھانا ہے اور کس کے ساتھ کس لیول تک آگے جانا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، اس میں کوئی برائی کی بات میں نہیں کر رہا، میں انسانی طبیعت کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی طبیعت میں لالچ ہوتا ہے۔ رب کائنات نے ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں، کمزور دل ہوتے ہیں، وہ ڈر کے کہنا مانتے ہیں۔ رب کائنات نے ان کے لیے جہنم کا ذکر کیا ہے، اس کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اس کی تکالیف کا ذکر کیا ہے۔ یہ جڑا توجہ مار کر اس کا فلسفہ ڈر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ ایک سٹڈی ہے، یہ میری آبزرویشن ہے۔ وہ ہر چیز کو حساب و کتاب اور جزا سزا کے اس کیلکولیشن میں لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے ہاں ڈر، عذاب، جہنم، دوزخ، پکڑ، اس کا غلبہ ہے۔ اور یہی بتا دوں کہ ہم آپ کو خوش نصیب ہیں کہ جن کے ہاں ڈر بھی ہے لیکن اصل غلبہ محبت کا ہے۔ ڈر بھی ہے، ہم بے خوف نہیں ہیں، لیکن اصل غلبہ انسانوں کی طبیعت میں ڈر ہے۔ رب کائنات نے ان کے لیے جہنم کا ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگ چیزوں کو ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ رب کائنات نے ان کے لیے مختلف مثالیں ذکر کی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے۔ کچھ لوگ فلسفی ہوتے ہیں، چیزوں کو لاجیکلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن میں ان کے لیے دعوت اور ان کے لیے فکر کا سامان رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ تدبر غور کر کے انسان کی حقیقت پہ غور کرتے ہیں۔ ان کے لیے کسی کے لیے پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ بندے ہم نے تجھے بنایا کیسے ہے، کسی کے لیے موت کا ذکر کیا ہے کہ مر جائے گا، تیری ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، پھر تجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے پڑے گا۔ اللہ حاضر قیاس۔ کچھ لوگ کائنات اور مظاہر قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمان کی وسعتوں کا ذکر کیا ہے، زمین کی اس وسعت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو مظاہر قدرت رکھے ہوئے، یہاں تک صحیح کبھی رب کائنات شہد کی مکھی کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو وہ شہد کیسے بناتی ہے۔ کہیں چوپایوں کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو تو صحیح ہم ان کے گوبر اور خون سے دودھ کیسے نکالتے ہیں۔ اللہ حضر کیا ہے۔ کچھ لوگ سائنسی چیزوں کو سمجھتے ہیں، قرآن پاک نے ان کے لیے مختلف نکات قرآن پاک میں ذکر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ حضر کیا ہے۔ ہر مزاج، ہر طبیعت اور ہر ذہن کے مطابق رب کائنات نے قرآن پاک میں اس کی ہدایت کا سامان رکھا۔ ان ہدایت کے سامان اور ان دعوت فکر کا مقصود و مدعا کیا ہے؟ ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ محبوب پر ایمان لا کر ان کی پیروی کریں۔ لالچ دینے کا مقصود کیا ہے؟ کہ اس لالچ میں آ کر خوش ہو کر میرے محبوب پر ایمان لائیں اور اس کے نقش قدم پر چلیں۔ مثالیں دینے کا مقصود و مدعا کیا ہے؟ کہ یہ آسانی کے ساتھ سمجھ کر میرے محبوب کی طرف آ جائیں، ان کے ایمان لائیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی اتباع کریں۔ علی ھذا القیاس، جہاں کہیں جس طریقے سے بھی دعوت فکر دی ہے، مقصود اور مدعا یہ ہے کہ یہ ایمان لائیں اور میرے محبوب کے غلاموں میں شامل ہوں۔ ان دعوات فکر میں سے ایک دعوت یہ ہے کہ رب کائنات نے یہ فرمایا کہ محبوب جنت و دوزخ کا ذکر اپنی جگہ، مثالوں کا ذکر اپنی جگہ، فلسفیانہ باتوں کا ذکر اپنی جگہ، مظاہر قدرت کا بیان اپنی جگہ، سائنس اور اس کی ایجادات اور انسان کی ترقی کے رازوں کا ذکر اپنی جگہ، لیکن محبوب ان کو یہ بھی تو بتانا کہ تمہیں اور کسی چیز کی سمجھ آئے یا نہ آئے، مجھ محمد مصطفیٰ کی ذات کو ہی دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ جس کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس میں توجہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے وجود، اپنے عرفان، اپنی وحدانیت کے لیے
کائنات کی ہر چیز کو بطور مثال، بطور ایگزامپل دعوت فکر کے لیے ذکر کیا کہ تم اگر سورج کی حرارت پہ غور کرو گے، اس کے نظام پہ غور کرو گے تو مجھ تک پہنچو گے. تم چاند کی چمک، اس کے نظام اور سرکل پہ غور کرو گے تو مجھ تک پہنچو گے. تم بحر و بر کے نظام پہ غور کرو گے تو مجھ تک پہنچو گے. تم اپنی تخلیق پہ غور کرو گے مجھ تک پہنچو گے. تم اپنی زندگی کے تمام معاملات اور اپنے اعضاء کی تبدیلی پہ غور کرو گے تو مجھ تک پہنچو گے. تم کائنات کی کسی بھی چیز پہ غور کرو گے، وہ نشان ہے، اور وہ نشان تمہیں نشان والے تک پہنچا کر میری کارگاہ تک پہنچائے گا. لیکن یاد رکھنا، ہر نشان کے سمجھنے میں تمہیں خطا ہو سکتی ہے، تمہیں غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے تم سورج پہ ہی ٹھہر جاؤ اور سورج کو سجدہ کرنے لگ جاؤ. ہو سکتا ہے تم چاند پہ ہی ٹھہر جاؤ اور چاند کو ہی خدا مان لو. ہو سکتا ہے تم آگ پہ ہی ٹھہر جاؤ تو اسے خدا مان لو. ہو سکتا ہے تم کسی جانور اور اس کی قدرت اور اس کے طاقت پہ غور کر کے اسی کو ہی خدا مان کر اس پہ ٹھہر جاؤ. یہ ساری چیزیں مجھ تک پہنچنے میں، تمہاری سمجھنے میں خطا کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن اگر تم میرے محبوب تک پہنچو تو سیدھا پہنچو. نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. میرے محبوب کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو گے تمہیں میرے پہنچنے تک خطا نہیں ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے. حضور علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. کیوں؟ یہ ہدایت کی گارنٹی کیوں دی ہے؟ ہدایت کی گارنٹی اس لیے دی ہے کہ میں نے جماعت صحابہ، حضور علیہ السلام یہ اعتماد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی جماعت صحابہ کی تربیت، ان کے اعتقادات کی، ان کے اعمال کی، ان کی سیرت کی، ان کے کردار کی، میں نے اس اعلیٰ درجے سے تربیت کر دی ہے. تم میرے کسی صحابی کے کہنے پہ چلو گے وہ سیدھا پکڑ کر تمہیں میرے قدموں تک لا. سبحان اللہ. جب تم مجھ تک پہنچو گے ہدایت پا جاؤ. تو رب کائنات نے جہاں ہر چیز کو اپنی قدرت اور اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے نشانی کے طور پہ پیش کیا ہے، ان میں اس کائنات میں اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا نشان اس کائنات میں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ محبوب آپ ان کو یہ سمجھانے کے لیے، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ان کو یہ بھی تو بتائیں نا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ان کو یہ بھی تو بتاؤ میرے محبوب کہ نبوت کے اعلان سے پہلے میں نے اپنی عمر تمہارے درمیان ہی تو گزاری ہے. توجہ، ان کو دعوت فکر دیجئے، اور یہ دعوت فکر بظاہر حضور علیہ السلام کے زمانے کے کفار اور مشرکین کو ہے، لیکن قیامت تک کے لیے، کیونکہ ان کے سامنے تھی، نظروں کے سامنے تھی، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے حضور کی سیرت کتابوں میں محفوظ ہے، جسے وہ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، محبوب ان کو بتائیں کہ میں نے اپنی پہلی عمر اعلان نبوت سے پہلے تمہارے اندر گزاری ہے 40 سال. مقصود مدعا کیا ہے؟ کہ تم اللہ رب العزت کو ماننے کے لیے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں. فرمایا اس کی ڈھیروں دلیلیں ہیں، اس کے بے شمار دلائل ہیں. ان دلائل اور ان نشانوں میں سے ایک نشان یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر تم میری اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی پہ غور کرو، اگر
نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے، جو 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، اگر تم اس پہ غور کر لو گے، اس پہ غور کرنا ہی تمہیں مجھ پر ایمان لانے پہ اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ I repeat، نبوت کے اعلان سے پہلے کے 40 سال بھی اگر تم غور کر لو تو تم میری نبوت کو بھی مان لو گے، میری رسالت کو بھی مان لو گے، اللہ کی وحدانیت اور دین اور اسلام اور قرآن پر ایمان لے گا۔ میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ دلیل کیسے ہے۔ عمرانیات کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ بچہ جس ماحول میں پیدا ہو کر پلے بڑھے، اس تہذیب، کلچر اور معاشرے اور گھر کا اثر اس پہ ضرور ہوتا ہے۔ متفق ہے، بچہ جس گھر میں، جس خاندان میں، جس قبیلے میں، جس کلچر میں، جس رسم و رواج میں، جس آب و ہوا میں پیدا ہو، اس کا اثر اس کے مزاج، طبیعت، کردار، جسم پہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، اس کی حرکات و سکنات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں خاندان سے ہے، یا اس کی لینگویج یہ ہے، یا اس کا باڈی اسٹرکچر کس انوائرمنٹ میں پلا پڑا ہے۔ اور جس کردار اور ماحول میں وہ پروان چڑھتا ہے، وہ اس کا اثر اس پہ ضرور ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ اگر کسی انسان کے بچے کو کوئی پیدا ہونے کے بعد جنگل میں چھوڑ دیں، ہے وہ انسان کی اولاد، لیکن وہ پلے بڑے جانوروں میں، اس کی عمر 25-30 سال ہو جائے، آپ اگر اس سے ملیں تو آپ کو دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ انسانوں میں نہیں رہا، یہ جانوروں میں رہا ہے۔ اس کا جسمانی وضاحت، باقی ساری چیزیں، بلکہ وہ آپ سے بات بھی نہیں کر سکے گا انسانوں والے لہجے اور زبان اور الفاظ کے ساتھ، وہ جانوروں جیسی آوازیں نکالے گا۔ کیوں؟ اس نے انسان کی کوئی آواز سنی نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان بنیادی طور پہ، بچہ جو سنتا ہے اسے ہی بولتا ہے، جو سنتا ہے اسے ہی پریکٹس کرتا ہے، اسے ہی بولتا ہے۔ الفاظ کا ذخیرہ اس کے دماغ میں عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اس کو بولنا آتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان انسانوں میں رہے، پلے بڑے، جوان ہو، لیکن اگر وہ سن نہ سکتا ہو، وہ بول نہیں سکتا۔ اس کے نہ بولنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ جو حس اس کو یہ سمجھانے والی تھی، سکھانے والی تھی، وہ اس کی ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سنا ہی نہیں۔ اس کی بولنے کی قوت ہوتی ہے، وہ عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال سکتا ہے، لیکن الفاظ نہیں بول سکتا، کیونکہ اس کے کان وہ سننے والی صلاحیت قدرت کی طرف سے اسے محروم ہے۔ جو بچہ جس ماحول میں پیدا ہو، پلے بڑے، جوان ہو، اس ماحول، معاشرے اور کلچر کا اثر اس پہ ضرور ہوتا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، حضور علیہ السلام کی نبوت کی دلیل کیسے ہے؟ اللہ رب العزت نے دعوت فکر دی ہے کہ میرے محبوب کی شان اور عظمت کو سمجھنا ہو تو ذرا یہ پہلو بھی دیکھ لینا کہ میرا محبوب مکے میں ولادت با سعادت ہوئی ہے، مکے میں پلے بڑے ہیں، اور ذرا مکے کا ماحول، مکہ کا کلچر، ان کے رسم و رواج پہ غور کر لو۔ دنیا کی کون سی برائی ہے جو وہاں نہیں ہے؟ جھوٹ وہاں، چوری وہاں، خیانت وہاں، لوٹ مار وہاں، بدکاری وہاں، سود وہاں، حق مارنا وہاں۔ کون سی برائی ہے؟ شرک و بدعت وہاں۔ کون سا جرم، کون سی برائی ہے جو مکے کے ماحول میں نہیں پائی جاتی ہے؟ میرے محبوب کی شان، میرے محبوب کی نبوت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ پیدا وہاں ہوا،
اس کا بچپن وہاں، لڑکپن وہاں، جوانی وہاں، شادی وہاں، بیوی بچے وہاں، تجارت وہاں، صبح شام وہاں، اس پورے کفر کے، شرک کے، گناہوں کے، بدکاریوں کے ماحول میں میرا محبوب جوان ہو کر 40 سال گزار چکا ہے، لیکن میرے محبوب کے کردار پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ اللہ 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 قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، محبوب ان کو یہ بھی تو دعوت فکر دیجئے، سوچنے کی دعوت دیجئے کہ معجزات اپنی جگہ، قرآن کی آیات اپنی جگہ، اعلان نبوت کے بعد باقی شانوں کا اظہار اپنی جگہ، ٹھیک ہے، لیکن میرے اعلان نبوت سے محبوب تمہاری پہلی زندگی کوئی دیکھ لیں تو یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ کیا ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے؟ کہ یہ ایسی ہستی ہے کہ جو ہم جیسی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایسی ہستی ہے جو ہم جیسی نہیں ہے۔ اس پر میں قرآن سے ایک دلیل اور استشہاد درج کر کے بھی جانا چاہتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام، سورہ مریم میں پورا واقعہ آپ کا موجود ہے، وہ سنانا مقصود نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، آپ کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ رب العزت کے حکم، اللہ کا کلمہ، نشانی، اس کی قدرت کے طور پر بغیر باپ کے ہوئی، 3 دن کے بعد آپ اللہ کے حکم پر اسے لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم نے جو بھی کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ مریم تیرا تو پورا خاندان نبوت کا گھرانہ ہے اور تو پاکیزگی میں، طہارت میں، عصمت میں استعارہ ہے، لوگ تیری پاکیزگی اور عصمت کا نام اور استعارہ دے کر مریم کی پاکی کا ذکر کرتے تھے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ فاشارت، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ انی نذرت صومن، میں نے چپ کے روزے کی نیت مانگی، فرمایا تو نے نہیں بولنا، لے جا، یہ ہمارا نبی ہے، ہم جانے اور پھر ہمارا۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا۔ جب اشارہ کیا نا، اشارے کا مقصد یہ تھا کہ جو تم پوچھنا چاہ رہے ہو نا، اس کا جواب یہ دیں۔ قوم نے کیا کہا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے بچے کے ساتھ کیسے بات چیت کر سکتے ہیں جو بالکل 3 دن کی عمر کا اور جھولے جیسی اور بالکل دودھ پیتی عمر کا ہے، ہم اس سے کلام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ یہ انہوں نے کیوں کہا کہ ہم اس سے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پہلی نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ماحول، معاشرے اور اپنے بچوں جیسا سمجھا۔ کیوں؟ کہ ماحول، معاشرہ اور ان کے ہاں اور انسانی فطرت میں یہ بات موجود تھی کہ 3 دن کا عمر کا بچہ بات چیت تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پہلی نظر میں اپنے جیسا سمجھا، اپنے بچوں جیسا سمجھا۔ جب انہوں نے یہ سمجھا نا کہ یہ ہم جیسا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی وجعلنی لسان صدق۔ یہ ساری آیات پڑھ کر سنا دی جو اللہ نے حکایت کی قرآن میں۔ جب اتنا فصیح و بلیغ کلام فرمایا، آپ نے اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا، اپنے اوپر اترنے والی کتاب کا بھی اعلان کیا، نماز اور زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، اپنی برکت کا بھی ذکر کیا اور اپنے اوپر سلام کا بھی ذکر کیا۔ جب یہ سارا کچھ بیان کر دیا نا تو قوم سب سے پہلے یہ سمجھ گئی کہ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ بچہ ہمارے بچوں جیسا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ بچہ ہمارے بچوں جیسا نہیں ہے۔ اس سے دلیل اور برکت حاصل کرتے ہوئے رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ فرمائیں انی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ تحقیق میں نے اپنی عمر اعلان نبوت سے پہلے تمہارے اندر گزاری ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل سمجھ نہیں ہے؟ تم اگر تھوڑا سا تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو اور اعلان نبوت سے میری پہلی زندگی کو اگر تم دیکھ لو تو تم ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، کہ رب کائنات نے ان کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر کجی سے ان کی ولادت کو بھی پاک رکھا ہے،
ان کے بچپن کو بھی پاک رکھا ہے، ان کے لڑکپن کو بھی پاک رکھا ہے، ان کی جوانی کو بھی پاک رکھا ہے، ان کی معاشرت کو، ان کی معیشت کو، ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو ہر ایک عیب سے پاک رکھا ہے۔ اور رب کائنات نے اس 40 سالہ اعلان نبوت سے پہلی زندگی میں جنہوں نے آگے چل کے دشمنی کی، ان کی زبانوں سے صادق و امین کے نعرے لگوائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اگر اعلان نبوت سے پہلے شان یہ ہے، اعلان نبوت سے پہلے شان یہ ہے، تو اعلان نبوت کے بعد مقام اور شان کیا؟ سبحان اللہ، کیا مرتبہ مقام ہوگا؟ اور اس پر ایک اور دعوت فکر دیتے ہوئے رب کائنات کے حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ رکھا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے کی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس کی دلیل ہے حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر نبوت کے اعلان سے پہلے کی زندگی کو بھی آئیڈیل نمونہ اور اسوہ رکھا ہے۔ اور یہ میرے آپ کے عقیدہ اہل سنت کی دلیل ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کی بات، حضور علیہ السلام کا ذکر پاک اعلان نبوت کے وقت اور اعلان نبوت کے بعد سے نہیں کرتے، ہم حضور کی عظمتوں کا ذکر ولادت مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم نمونہ آئیڈیل صرف اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کو نہیں کہتے، بلکہ حضور کی ولادت سے لے کر حضور کے بچپن تک جوانی ہر چیز کو، ہر لمحے کو بطور دلیل، بطور اسوہ، بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس پر دلیل قرآن پاک سے رب کائنات نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تو ہماری نگاہ ناز میں، ہمارے اعلیٰ کرم میں رہتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا لَعَمْرُكَ، محبوب تیری پوری عمر پاک کی قسم۔ سبحان اللہ، قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کائنات کی پوری عمر پاک کی قسم ارشاد فرمائی۔ بظاہر یہ ولادت سے لے کے وصال اور دنیا سے پردہ کرنے تک کی 63 سال کو محیط ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کے بعد کی زندگی بھی یقیناً بے مثل و بے مثال ہے، لیکن میرا آپ کا اہل سنت و جماعت کا اور خوش عقیدہ لوگوں کا پوری دنیا میں ایمان عقیدہ یہی ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کے بعد کی زندگی تو بے مثل و بے مثال ہے ہی صحیح، حضور علیہ السلام کی ولادت بھی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ رب کائنات نے حضور علیہ السلام کی پوری عمر پاک کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور رب کائنات کسی کم چیز یا گھٹیا چیز کی قسمیں نہیں ارشاد کرتا، وہ تو اعلیٰ چیزوں کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے۔ محبوب کی زندگی کا ہر لمحہ بے مثل و بے مثال ہے، اس لیے چونکہ بے مثل و بے مثال ہے، اس لیے رب کائنات نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لمحے کو نمونہ رکھا ہے۔ اس لیے تو میرے اور آپ کے امام نے اعلان کر دیا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ اور سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، قرن و بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی، ہم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں کہ بے قسم کا سہارا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ہم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے قسم کا سہارا ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، میں اجازت بھی چاہتا ہوں۔